ریلیکسنٹ ہو گئے, لوگ ریلیکس کر گئے کہ اب کرونا وائرس نہیں رہا, جس کی وجہ سے سماجی تقاریب ہوں, شادی بیاہ کی تقاریب ہوں, کوئی ایونٹ ہو, لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ نمبرز میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم تمام لوگوں کو اور بالخصوص میڈیا کو, اپنے تمام چینلز پہ اس چیز کو ایک بار پھر, جس طرح ماضی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا, لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ احتیاط وہ واحد طریقہ ہے اس وبا سے بچنے کا, اور احتیاط یہ ماسک پہن کے آپ کر سکتے ہیں. تو ایک بار پھر میں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے ٹی وی چینلز پہ, اپنے اپنے اخباروں میں, سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس بات کو ایمفسائز کریں, ایک بار پھر ریٹریٹ کریں کہ آپ کو اگر کرونا وائرس کی وبا سے بچنا ہے تو آپ کو یہ ماسک پہننا لازمی ہے, ویکسین لگانا لازمی ہے. جن لوگوں نے ویکسین ابھی تک نہیں لگوائی, میں ان سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ تمام ہسپتالوں میں ویکسینیشن فیسلٹی اویلیبل ہے, آپ ویکسین لگوائیے. اور جن لوگوں نے پہلے ویکسین لگوا لی ہے, جن کا بوسٹر ڈوز لگانے کا ٹائم آ گیا, میں ان سے گزارش کروں گا کہ فوری طور پر ہسپتال جائیں اور بوسٹر لگوا لیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم خدا نخواستہ بیمار ہو کے ہسپتال جائیں, بہتر یہ ہے کہ آج ہم ماسک پہن لیں, آج ہم ہسپتال جا کے اپنی ویکسینیشن کرا لیں. میں تمام شہریوں کو کہنا چاہوں گا کہ کوئی سخت فیصلہ سندھ حکومت نے ابھی فی الحال نہیں کیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے ہسپتالوں میں اس طرح کا پریشر ابھی تک نہیں آیا, اور ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بڑا کلوزلی سچویشن کو مانیٹر کر رہا ہے, اور گاہے بگاہے اپڈیٹس ہم کو دیتا ہے, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. تو اس لیے میں شہریوں سے گزارش کروں گا کہ کیوں ہم سخت فیصلے کی طرف جائیں, کیوں ہم بری سچویشن کی طرف جائیں, کیوں نہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. اور جو احتیاط ہم نے پچھلے 1.5-2 سال میں کی تھی, جس احتیاط کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے شہر میں, ہمارے صوبے, ہمارے ملک میں سچویشن انڈر کنٹرول رہی, اور دنیا کے مقابلے میں نقصان ہمارے ہاں کم ہوا. اگر ایک بار پھر ہم وہ احتیاط کرنا شروع کر دیں تو بہت بہتر ہوگا ہم سب کے لیے, ہماری پوری قوم کے لیے. اب میں آتا ہوں بنیادی پریس کانفرنس کے مدعے پہ. میں نے پچھلے ہفتے ایک پریس کانفرنس کی تھی صحت کارڈ کے حوالے سے, اور میں نے آپ تمام دوستوں کے ذریعے پاکستانی قوم کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو بھی پالیسی بنتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا اے ٹی ایم ہوتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں ان کی سو کالڈ 22 سالہ جدوجہد میں ان کی مدد کی ہے, ان کو فنڈ کیا ہے, ان کو فائنانس کیا ہے, ان کو سپورٹ کیا ہے, ان کے اخراجات بیئر کیے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی ہر پالیسی کا محور وہ لوگ ہوتے ہیں, پاکستان کی 22 کروڑ عوام نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے اگر آپ پچھلے 3.5 سال پر نظر ڈالیں گے تو چاہے چینی اسکینڈل ہو تو ان کو ان کے آس پاس کے لوگ نظر آتے ہیں, گندم اسکینڈل ہو ان کو اپنے لوگ نظر آتے ہیں, پیٹرولیم اسکینڈل ہو, LNG اسکینڈل ہو, ادویات کا اسکینڈل ہو, ان کو اپنے لوگ نظر آتے ہیں. لیکن کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہوتی. کاش کی کارروائی ہوئی ہوتی تو آج چینی شاید سستی ہو چکی ہوتی, آٹا شاید سستا ہو چکا ہوتا, ادویات سستی ہو چکی ہوتی, LNG گیس گھریلو صارفین ہو, صنعتی صارفین ہو, ٹرانسپورٹ کے صارفین ہو, ان کو مل رہی ہوتی. لیکن چونکہ یہ مفادات پر مبنی سیاسی جماعت ہے, مفادات پر مبنی حکومت ہے, تو ہمیشہ یہ ان مفادات کو ترجیح دیتے ہیں, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو نہیں دیتے. تو میں نے پچھلے دنوں اپنی پریس کانفرنس میں, تب تک فورن فنڈنگ کیس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی تھی, میں نے اس پریس کانفرنس میں یہ بتایا تھا کہ صحت کارڈ ایشو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کریں, اپنے سرکاری ہسپتالوں میں جو فیسلٹیز ملتی ہیں, سہولیات ملتی ہیں, ان کو ٹھیک کریں, آپ نے پیسوں کو اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے, کیونکہ
हॉस्पिटल सेक्टर से भी इनके दोस्त यार हैं माशाल्लाह, आपने सेहत कार्ड इशू करने का फैसला किया ताकि बजाय इसके आप सरकारी अस्पताल को ठीक करें, आप वो पैसा उस प्राइवेट सेक्टर को दे दें और वो प्राइवेट सेक्टर की वाह वाह हो जाएगी, उसके बारे नियारे हो जाएंगे, उसमें पैसे ही पैसे होंगे, लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं उसकी हालत ज़ार में कोई बेहतरी नहीं आएगी। और मैंने उसकी कंपैरिजन दिया आपको कि जो लोग तनकीद करते हैं कि सूबा सिंध के अंदर सेहत कार्ड हम इशू नहीं कर रहे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों नहीं कर रहे, कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि सरकार का पैसा वो प्राइवेट सेक्टर में जाए। हम नहीं चाहते कि वो सरकार का जो बजट है वो मेरे दाती अस्पताल की बेहतरी में खर्च हो। दुनिया भर में हुकूमतें, रियासतें अपनी सरकारी फैसिलिटीज को बेहतर बनाती हैं ताकि एक आम आदमी को फैसिलिटी मिल सके। और मैंने पिछले 3 साल का डेटा दिया आप लोगों को और मैंने बताया कि किस तरीके से सूबा सिंध के अंदर NICVD के जरिए, गंबट के जरिए, JPMC के जरिए, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल रिहैबिलिटेशन के जरिए, SIUT के जरिए, इंडस हॉस्पिटल के जरिए लोगों की खिदमत की जा रही है, इंसानियत की खिदमत की जा रही है। और मैंने आपको नंबर्स दिए कि हर साल NICVD ने कुल कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, उनमें से कितनों का ताल्लुक सूबा सिंध से था और कितने बाकी सूबों से आए थे। साइबर नाइफ में कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, कितनों का ताल्लुक सूबा सिंध से था और कितने बाहर से आए थे। गंबट में इतने पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, इतने सूबा सिंध के शहरी थे, इतने सारे पाकिस्तान से आए। ये बताने का मकसद ये था कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सिंध हुकूमत ने इन अस्पतालों के जरिए ये स्टैब्लिश किया कि अब किसी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान जाके जिगर की पेवंदकारी कराने की जरूरत नहीं है, वो फैसिलिटी उसके पाकिस्तान में अवेलेबल है, सूबा सिंध में अवेलेबल है। आपको अपने अमराज कल्ब के लिए बरतानिया जाके इलाज कराने की जरूरत नहीं है, आपको वही फैसिलिटी सूबा सिंध में अवेलेबल है। ये सारी बातें इसलिए की ताकि इनको एहसास दिला सके कि अगर हुकूमत काम करना चाहे तो काम किस तरीके से किया जा सकता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ये लोग बताएंगे कि मुर्तजा वहाब साहब, खैबर पख्तूनख्वा में हमने इतने सरकारी अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त जिगर की पेवंदकारी की जा रही है। ये बताएंगे कि बलूचिस्तान में हमने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ये बताएंगे कि पंजाब में हमने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, गुर्दे का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये बताएंगे कि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर अमराज कल्ब का मुफ्त इलाज हो रहा है। किसी भी इनके तर्जुमान ने कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स, कोई नंबर्स नहीं दिए और यही कहते रहे कि बस पीपल्स पार्टी बुरी है, सिंध हुकूमत बुरी है, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। तो आज मैं फिर पूछना चाहूंगा कि क्या गंबट इंस्टीट्यूट जैसा इदारा किसी और सूबे में काम कर रहा है, मुफ्त इलाज कर रहा है? क्या NICVD जैसा इदारा किसी और जगह पर काम कर रहा है, मुफ्त इलाज कर रहा है? क्या साइबर नाइफ फैसिलिटी पाकिस्तान के किसी और हिस्से में काम कर रही है और मुफ्त इलाज कर रही है? इन सवालात का जवाब इनके पास नहीं है। और अब मैं आता हूं, उसको मैं कनेक्ट करता हूं फॉरेन फंडिंग के साथ कि ये रिपोर्ट है फॉरेन फंडिंग की। इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 49.11 पे 5 लोगों का जिक्र है, 5 लोगों का जिक्र है जिन्होंने माजी में PTI को
فنڈنگ دی. بہت ساری بات کی جا رہی ہے ووٹن کرکٹ لمیٹڈ نامی یہ کمپنی کی. بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کے جو مالک تھے انہوں نے جب برطانیہ میں وہ اریسٹ ہوئے تو انہوں نے ریفرنس کے طور پر کن لوگوں کا نام لیا. اس طرح بہت بات ہو گئی. میں اسی رپورٹ میں تیسرے نمبر پہ نام لکھا ہوا ہے ممتاز احمد مسلم صاحب کا. دبئی سے انہوں نے پیسے یا فنڈز دیے. یہ نام کچھ سنا سنا لگتا ہے. ممتاز احمد مسلم، ممتاز مسلم، یہ نام کچھ سنا سنا لگتا ہے. تھوڑی سی ہم نے کاغذات دیکھے، ریسرچ کی تو تصاویر بھی نظر آئیں خان صاحب کے ساتھ. پھر غالباً یہ وہی صاحب ہیں، غالباً، کیونکہ میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق نہیں ہے، میں ایسے الزام نہیں لگاتا. غالباً یہ وہی صاحب ہیں جن کو نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا کانٹریکٹ صاف چلی شفاف چلی پی ٹی آئی نے دیا. یہ وہی صاحب ہیں غالباً جنہوں نے ماضی میں پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی. پی ٹی آئی کی جو 22 سالہ جد و جہد ہے عمران خان صاحب کی، اس میں اپنا کردار ادا کیا اور ماشاءاللہ اب اس کردار کو سراہتے ہوئے، شاید ان کو سینٹ کی ٹکٹ کے لیے بھی انہوں نے اپلائی کیا تھا شاید، اب اس کردار کو سراہتے ہوئے ماشاءاللہ ایک بڑی پرائم پراپرٹی کا کانٹریکٹ ان کو دیا جا رہا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ تمام دوستوں کو کہ یہ ہے وہ 22 سالہ جدوجہد کہ کیسے آپ اپنے دوستوں کو، اپنے نیاز مندوں کو سپورٹ کریں، مدد کریں، اور نقصان کس کا کریں؟ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا، جس کو آپ نے سہانے خواب دکھائے تھے، جس کو آپ نے وعدے کیے تھے، لیکن آج تک پچھلے 3-3.5 سالوں میں کوئی وعدہ وفا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. آپ نے دودھ و شہد کی نہریں بہانے کے وعدے کیے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں کچھ اکانومی کے حوالے سے نمبر دینا چاہوں گا. دسمبر 2021 میں انفلیشن 12.3%. جب آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کڑی تنقید کی انہوں نے حکومت پر، ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو کورونا سے بچنا ہے تو ماسک پہنیں. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ویکسین لگوائیں، عوام سے اپیل کی کہ بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں.